بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوتی، جانوروں کا خیال آ جائے، بیل کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، مگر حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک نکتے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ صحابہ تھے جن کے سامنے قرآن میں نماز کی آیت اللہ کے حبیب پہ نازل ہوئی، اور نماز ان کے سامنے ان کی فرضیت حضور نے بتائی۔ ان سے زیادہ نماز کے بارے میں کون جانتا رہا ہوگا، ان سے زیادہ یہ مسائل کون جانتا رہا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں، اسی حدیث کو دیکھ لیں، ورنہ اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ ہے، لیکن اسی ایک حدیث میں آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے نماز میں صرف یاد نہیں کیا، نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، اقتدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، لیکن نماز کی حالت میں بھی صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ اگر حضور کا خیال نماز میں آنے سے نماز ٹوٹ جاتی تو صحابہ کی نماز بدرجہ اولا ٹوٹ جانی تھی۔ ایک تو حضور کا خیال بھی صحابہ کے دل میں آیا، اور دوسرا عین حالت نماز میں حضور کے افعال بھی صحابہ دیکھ رہے تھے، بدرجہ اولا ٹوٹ جانی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا نماز کی حالت میں آپ کبھی آگے آ رہے تھے کبھی پیچھے جا رہے تھے، حضور کو فرمانا تھا میرے صحابہ تم نے یہ کیا غضب کر دیا، حالت نماز میں تم نے میرے افعال کو دیکھا، میرے کام کو دیکھا، تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ مگر حضور نے بھی یہ نہیں کہا، حضور بھی جانتے تھے کہ میری محبت میں ڈوب کر کے جو نماز پڑھی جائے وہی نماز حقیقت میں نماز ہو، اور صحابہ بھی جانتے تھے کہ وہی نماز حقیقت میں نماز ہوگی، وہی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگی جو حضور کی محبت میں ڈوب کر کے پڑھا جائے۔ اب چاہے حضور کا خیال دن میں لا کے پڑھا جائے اور چاہے حضور کو دیکھ کے نماز پڑھی جائے، دونوں حالتوں میں جو نماز پڑھی جائے گی وہی نماز بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوگی۔